بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج مقامات حریری کا سبق نمبر 27 ہیں۔ آج کا سبق حتی ادتنی خاتمۃ المطاف سے لے کر وَلَهُ رَنَّةٌ نِیَاحَ یہاں تک ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حتی ادتنی یہاں تک کہ مجھے پہنچایا، خاتمۃ المطافی طواف کے اس اختتام نے، گردش کے اس اختتام نے، وحدتنی اور میری رہنمائی کی، فاتحۃ الالطافی مہربانیوں کے افتتاح نے، الی نادٍ ایسی مجلس کی طرف، رحیبٍ جو کشادہ تھی، محتوٍ مشتمل تھی، علی زحام ہجوم پر، ونحیبٍ اور رونے کی آواز پر، فولجت پس میں داخل ہوا، غابۃ الجمع مجمع کے جنگل میں، بیچ میں، لأصبر تاکہ میں جانچ سکوں، مجلبۃ الدمع آنسو کو کھینچنے کے سبب کو، یعنی رونے کے سبب کو، فرأیت پس میں نے دیکھا، فی بحرۃ الحلقۃ مجمع کے بالکل بیچ میں، شخصاً ایسے شخص کو، شخط الخلقۃ جو بالکل ضعیف الخلقت تھا، علیہ اہبۃ السیاحۃ جس پر سامان سیاحت تھا، یعنی سفر کا سامان اس پر لدا ہوا تھا، وَلَهُ رَنَّةُ النِّیَاحَةِ اور اس کے لیے رونے کی آواز تھی، یعنی وہ اس کی آواز نوحہ کی سی تھی اور وہ رو رہا تھا۔ حتی ادتنی خاتمۃ المطاف، ادت یہ صیغہ مؤنث ہے باب تفعیل سے، ادا یؤدی تأدیۃً ادا کرنا، سورہ بقرہ میں ہے، فلیؤدی الذی اؤتمن امانتہ، ادا الیہ یعنی پہنچانا، یہاں اسی معنی میں ہے کیونکہ یہاں پر بھی صلے میں حتی ادتنی خاتمۃ المطاف یعنی پہنچانے کا معنی مراد ہے۔ اور اس کے آگے جو صلہ ہے وہ الی وہ بھی آ رہا ہے، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ادا الیہ کا معنی پہنچانے کا آتا ہے، تو یہاں آگے اس کا صلہ الی آ رہا ہے، جس کی روح سے اس کا معنی بھی پہنچانے کا لیا جائے گا، اور معنی ہوگا حتی ادتنی یہاں تک کہ مجھے پہنچایا، خاتمۃ المطاف گردش کے اس اختتام نے۔ خاتمہ یہ اختتام کو کہتے ہیں، ختم یختم ختمن سے ہیں، اور خواتم اس کی جمع آتی ہیں۔ مطاف یہ مصدر میمی ہے، طاف یطوف طوافاً سے، مطافاً چکر لگانا، طواف کرنا۔ وحدتنی یہ بھی واحد مؤنث کا صیغہ ہے، نون وقایہ ہے اور یا ضمیر متکلم کی ہے۔ وحدتنی ہدا یہدی ہدایتاً رہنمائی کرنا، ضرب سے ہیں، میری رہنمائی کی، فاتحۃ الالطاف فاتحہ یہ ہر شے کا اول حصہ یہ فاتحہ کہلاتا ہے، اور جمع اس کی فواتح آتی ہیں۔ الطاف یہ لطف کی جمع ہے، مہربانیاں اس سے مراد ہیں، اور لطف بمعنی نرمی بھی استعمال ہوتا ہے۔ لطف بھی یا لطف لہو، لطف یلطف لطفاً نرمی کرنا، مہربانی کرنا۔
جبکہ لطف یلطف لطافتن یعنی کرم سے یہ چھوٹا اور باریک ہونا، لطیف ہونا اس کے معنی میں ہے۔ الا نادن، نادن یہ مجلس کو کہتے ہیں، جیسے قرآن میں ہے نادیکم المنکر، تو نادی یعنی ایسی مجلس کی طرف، رحیبن جو کشادہ تھی۔ رحیب جمع اس نادن کی اندہ آتی ہیں، رحیب یہ فعیل کے وزن پر ہے اور صیغہ صفت ہیں، وسیع اور کشادہ کو کہتے ہیں۔ رحب یرحب رحابتاً رحباً کشادہ ہونا۔ سورہ توبہ میں ہے وضاقت علیہم الارض بما رحبت، یعنی باوجود کشادگی کے ان پر زمین تنگ ہو گئی۔ محتوین یہ افتعال سے صیغہ اسم فاعل ہیں بمعنی مشتمل، اصل میں محتویون تھا، یا کا ضمہ ثقل کی وجہ سے گرا دیا گیا تو یا اور تنوین دونوں ساکن رہ گئے، اس لیے التقاء ساکنین کی وجہ سے یا گرا دی گئی، محتوین ہو گیا۔ احتواہ یا احتوا علیہ کسی چیز پر مشتمل ہونا۔ زحام یہ ہجوم کو کہتے ہیں اور یہ مصدر ہیں زحم یزحم زحما و زحاما، تنگی میں ڈالنا، تو چونکہ ہجوم بھی آدمی کو تنگی میں ڈال دیتا ہے اور ایک بیڑ و رش کی فضا بن جاتی ہے اور آدمی کے لیے راستہ نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ نحیب یہ بھی مصدر ہیں، رونی کی آواز کو کہتے ہیں، اور نحب ینحب نحیباً آواز کے ساتھ رونا ضرب سے مستعمل ہے۔ فولجت، ولجت یہ ولج یلج ولوجن سے ہیں، داخل ہونا، جیسے قرآن میں ہے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ فولجت پس میں داخل ہوا۔ غابہ یہ غابہ جنگل کو کہتے ہیں، غابات اس کی جمع آتی ہیں، اور غاب اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی ہر شے غائب ہو جاتی ہیں، غاب یغیب غیبتاً سے ہیں۔ جمع یہ مجمع کو کہتے ہیں، جموع اس کی جمع آتی ہیں، اور یہ مصدر بھی ہیں، جمع یجمع جمعاً سے جمع کرنا۔ اصبرہ یہ صبر یصبر صبراً سے ہیں، کسی چیز کو جانچنا، گہرائی کا اندازہ لگانا۔ مجلبہ وہ چیز جو دوسری چیز کو کینچ کر لائے، یعنی سبب۔ جلب یجلب جلباً جلب یجلب جلباً حاصل کرنا، کینچ کر لانا۔ دم یانسو کو کہتے ہیں، جمع اس کی دمو آتی۔ فرأیت رآ یرا رؤیتاً سے ہیں، واحد متکلم کا صیغہ ہیں، پس میں نے دیکھا۔ بحرۃ الحلقۃ بحر ہر شے کے درمیان اور وسط کو کہتے ہیں، جمع اس کی بحر آتی ہیں۔ الحلقہ حلقہ حلقے کو کہتے ہیں، گول دائرہ، اس کی جمع حلقات آتی ہیں، اور مراد وہاں وہی جلسہ ہے، چونکہ عموماً جلسہ جو ہے وہ گول دائرے کی شکل میں، جرگے کی شکل میں بیٹھتا ہے، اس لیے اس کو حلقہ کہتے ہیں۔ آج کل جو ہے وہ مختلف محافل کو بھی حلقات کہتے ہیں، جیسے حلقات قرآنیہ وغیرہ وغیرہ۔ شخصاً شخط الحلق خلقت، تو شخص سے مراد تو جسم ہے، یعنی مجسمہ، شخوص اس کی جمع آتی ہیں۔ شخط یہ صیغہ صفت ہے، پیدائشی دبلا پتلا، اور اس کی جمع شخات بروزن فعال آتی ہیں، مجرد یہ باب کرمہ سے ہیں، شخط یشخط شخوطتاً سے ہیں، دبلا پتلا ہونا۔ الخلقہ یہ خلقت اور فطرت کو کہتے ہیں۔ علیہ اہبۃ السیاحۃ، اہبہ یہ سامان کو کہتے ہیں، اہب اس کی جمع آتی ہیں، اور سیاحہ یہ ساحہ یسیح سیاحتاً سے ہیں، یعنی سفر میں سیر و تفریح کے لیے نکلنا، سیاحت۔ وَلَهُ رَنَّةُ النِّيَاحَةِ، رنہ یہ خوشی یا غم کی آواز کو کہتے ہیں، رنات اس کی جمع آتی ہیں، رن یرن رنیناً سے آواز سے رونا۔ النیاحہ یہ مصدر ہیں، ناح ینوح نوحاً سے نیاحتاً نوحہ کرنا۔ آج کے لیے
اتنا ہی کافی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو مذکورہ عبارت اس کا ترجمہ اور تشریح اور لغوی صرفی تحقیق آپ اچھی طرح بغور سنیں گے اور ان کو ذہن نشین کریں گے اور اگلے سبق کے لیے مطالعہ کر کے تشریف لائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔